بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج میں جو بندوق آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے SKS. اسے سوویت یونین نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ 7.62 ملٹیپلائی بائی 39 کیلیبر کی گن ہے. سیم اسی کیلیبر میں AK-47 آتی ہے. یہ ڈیزائن سوویت یونین کا ہے جس کی ٹیکنالوجی بعد میں سوویت یونین الائز کو ٹرانسفر کی گئی، جس میں چائنا، نارتھ کوریا، نارتھ ویتنام، ایسٹ جرمنی اور رومانیہ شامل ہیں. اس میں برسٹ کا آپشن نہیں تھا، یہ سنگل فیڈ تھی اور اس میں ٹوٹل 10 گولیاں اس کی میگزین میں ڈلتی تھی. اور یہ ڈیٹیچیبل میگزین بھی نہیں تھی، میگزین اتر کے دوسری میگزین بھی نہیں لگتی تھی، اور یہ سیمی آٹومیٹک تھی، سنگل شاٹ. تو اس لیے جیسے AK-47 کا ڈیزائن ہوا تو یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ منظر عام سے ہٹنے لگی. اسے روس میں سٹارٹ میں ارسنل آرمز اور ٹولا کمپنی نے بنایا تھا. پہلے SKS فرنٹ لائن آرمی کی رائفل تھی، مگر بعد میں یہ صرف شکار اور نشانہ بازی کی حد تک استعمال ہونے لگی. کلاشنکوف بننے کے بعد اسے ملٹری صرف ٹارگٹ شوٹنگ اور پریڈز میں استعمال کرتی رہی. کچھ عرصہ یہ AK-47 کے ساتھ ساتھ سرو کرتی رہی آرمی کو، لیکن آہستہ 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 کلاشنکوف نے اس کی جگہ کلاشنکوف آ گئی. اگر ہم اس کے میکینزم کی بات کریں تو یہ سیم AK-47 کا جو میکینزم ہے گیس آپریٹڈ، یہ سیم اسی پہ کام کرتی ہے. جس وقت بلٹ فائر ہوتی ہے، بلٹ آگے جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک گیسز کا پریشر بھی جاتا ہے، اور یہ جو گیس ٹیوب ہے اس سے یہ گیس چیمبر میں اوپر جو ہے نا شفٹ ہو جاتی ہے. جیسے جو ہے نا گیس اس گیس ٹیوب میں آتی ہے تو اس کے اندر اس کا بولٹ ہوتا ہے، یا جو گیس پسٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. گیس پسٹن کو وہ پیچھے کی طرف پریس کرتی ہے. اس میں 2 پسٹن ہوتے ہیں، بڑا پسٹن ہوتا ہے، ایک چھوٹا پسٹن ہوتا ہے. بڑا پسٹن چھوٹے پہ سٹرائک کرتا ہے، چھوٹا پسٹن جو ہے نا اس کے بولٹ کیریئر کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے، جو ایجیکٹر کی مدد سے اس کی جو ہے نا ایمٹی کارٹرج کو باہر پھینکتا ہے، اور جو ہے نا دوبارہ آگے نئی گولی کو لے کے آگے چیمبر میں چلا جاتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس دنیا میں کافی ویریئنٹس ہیں، چائنیز ہیں، رشین ہیں. رشیا نے اسٹارٹ کیا، یہ والی گن رشین ہے، یہ رشیا کی گن ہے، اور یہ چائنیز ویریئنٹ ہے اس کا. رشین کی مین نشانی اس کا یہ والا بیونٹ ہے. اگر ہم چائنیز SKS کی بات کریں تو چائنیز نے یہ ٹیکنالوجی رشیا سے 1956 میں لی، اور کلاشنکوف اور SKS دونوں ٹائپ 56 کے نام سے بنانا سٹارٹ کی. اب جو SKS اس کے بعد آتی رہی وہ بھی ٹائپ 56 ہیں، اور جو کلاشنکوف چائنا نے بنائی وہ بھی ٹائپ 56 ہے. SKS بہت مضبوط اور ریلائبل بندوق ہے، اور اسے بنانے میں کافی محنت اور وقت درکار تھا، اور اس میں برش کا آپشن بھی نہیں تھا، نہ ہی میگزین بدلنے کا سسٹم تھا. اس لیے رشیا نے تو اسے جو ہے نا اسکپ کر دیا. رشیا تو ٹوٹلی کلاشنکوف پہ آ گئی، لیکن چائنا نے اس کی پروڈکشن ساتھ ساتھ سٹارٹ رکھی. لیٹ 80s تک، لیٹ 70s کے بعد تک جو ہے نا چائنا میں یہ SKS بنتی رہی، جس میں اس کے بعد کے جو ماڈل تھے پیرا ٹروپر جو ماڈل ہے، یا وہ سائڈ فولڈ والے جو ماڈلز آئے ہیں، یا پھر ایک اسٹیمپڈ ریسیور اس میں گن آتی ہے، کیونکہ چائنا نے اس طرح کیا کہ 1966 میں اس کی پروڈکشن کو آسان کرنے کے لیے اس میں ملڈ ریسیور سے کاسٹ ریسیور، یا پھر جسے آپ اسٹیمپڈ ریسیور کہہ سکتے ہیں، اس پہ آنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اسے اسٹیمپڈ ریسیور کر دیا. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس چیمبر کے پاس یہاں پہ ایک ریوٹ آتی ہے، یہاں پہ جو ہے نا ایک ریوٹ آتی ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنگل باڈی ہے. اب یہ دونوں ملڈ ریسیور ہیں، لیکن اگر مجھے کبھی ایسی کوئی گن مل گئی جو اسٹیمپڈ ریسیور ہوئی تو وہ میں آپ کے لیے ریویو کے لیے کافی لے کے آؤں گا. اس میں یہاں پہ ایک ریوٹ آتی ہے. اگر ہم ان دونوں گنز کی ڈفرنس کی بات کریں کہ رشیا اور چائنا کی گنز میں ڈفرنس کیا ہے، ویوز ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ چائنا کی چیزوں کی بلڈ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، مگر اگر گنز کے بارے میں بات کریں تو یہ جنرل پرسیپشن بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ چائنا نے اس معاملے میں دنیا کو حیران کیا ہے، کیونکہ اس کے ویپنز کی کوالٹی بے انتہا اچھی ہے. چائنیز SKS اس میں یہ اسپائک آتا ہے، اور جبکہ رشیا کا یہ جو بیونٹ ہے اس میں یہ ڈیگر ہے، یہ چیز یہ بلیڈ ہے. اب SKS اصل میں کیونکہ رشیا کا ڈیزائن ہے، رشیا نے کلاشنکوف کے بنانے کے بعد اس کی جو ہے نا سارے جو پارٹس تھے وہ چائنا کو سیل بھی کر دیے تھے،
اس کو اپنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کر دی. رشیا نے اس کا ڈیزائن 1941 میں کیا اور ٹول آرمز میں 1945 سے 1951 تک یہ بنتی رہی. چائنا نے پروڈکشن 1956 میں سٹارٹ کی اور اسے ٹائر 56 کا نام دیا. شروع کی جو چائنیز گنز ہیں ان میں بھی بلیڈ بیونٹ آیا ہے. یہ ہم اسے چائنا کی نشانی کرتے ہیں، لیکن کچھ چائنا کی گنز ایسی سٹارٹ کے ماڈلز آئے ہیں جس میں یہ رشیا جیسا بلیڈ تھا، اور رشیا کی کچھ ایسی گنز ہیں سٹارٹ کے ماڈلز ہیں جن میں یہ بلیڈ کے بجائے یہ سپائک تھا. اگر ہم اس کی بات کریں اس کے چائنیز کے لیٹر ورژنز کی، تو چائنیز کے لیٹر ورژن میں ایک ماڈل آیا ہے SKS-M، وہ 30 راؤنڈ میگزین کے ساتھ آیا ہے. اس میں یہ جو ہے نا نیچے میگزین 30 راؤنڈ کی ہے. اگر وہ میگزین مل جائے تو وہ اس گن کے نیچے بھی فکس ہو سکتی ہے. 30 راؤنڈ میگزین اس کے نیچے بھی لگتی ہے. اب جو رشیا کی جو سٹارٹ کی بندوقیں تھی وہ کروم لائن بیرل نہیں تھی، اس کی بیرل کروم اندر سے نہیں تھی. جبکہ چائنا نے جس وقت سٹارٹ کی اس کی پروڈکشن تو اس کی سٹارٹ کی گن سے ہی یہ ساری کروم لائن بیرل ہیں. اگر چائنا نے بعد میں اسٹمپنگ پہ کام کر کے اسے پروڈکشن کو آسان کرنے کے لیے لیٹر ورژن میں پن بیرل کے ساتھ اور اسے اسٹیمپ ریسیور بنایا، لیکن جو رشیا کی گنز تھی وہ سٹارٹ سے ہی ساری ملڈ ریسیور آئی ہیں، اور جب رشیا نے اسے بنانا چھوڑ دیا تو اس وقت تک یہ ملڈ ریسیور ہی رہی. لیکن اگر آپ رشین گن کو غور سے دیکھیں، بے انتہا ریلائبل، بے انتہا اچھی فنیشنگ، اور یہ رشیا کا یہ ٹول آرمز کا یہ مارک ہے. یہ بہت اچھی گنز ہیں. ابھی اس وقت یہ زیادہ تر کلیکٹرز کے پاس ہیں، یا ہنٹرز کے پاس ہیں، یا پھر ٹارگیٹ شوٹنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس ہیں. لیکن یہ جس کے پاس بھی ہے یہ ہڈن جیمز ہیں، ہڈن جیولز ہیں. یہ بے انتہا اچھی بندوقیں ہیں. دور ان کا چلا گیا ہے، لیکن آج تک جس کے پاس یہ ہے یہ گن نئی بندوق کے ساتھ مقابلے میں مارک کرتی ہے. شکریہ جی. اللہ حافظ.